مجھے خوشبو آ رہی، یہ ویسے کرنے کی شان ہے۔ آقا فرماتے ہیں مجھے خوشبو آ رہی ہے، کوئی آیا تھا آج؟ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا ایک شخص اور کہہ رہا تھا کہ یمن سے آیا ہوں، میرا سلام اللہ کے حبیب کو دینا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میرا غلام اویس ہے جو کرن کا رہنے والا ہے، بڑی محبت مجھ سے کرتا ہے۔ تو یہ اویس کرنے کی شان ہے جن کا مرتبہ مقام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرما رہے ہیں، اور جن کی محبت میں آقا علیہ السلام کو خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اسے اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت ایک عجیب شخصیت تھی۔ تابعین کے دور کے اندر بھی ایسے لوگ تھے کہ جن کی زندگی بڑی منفرد تھی دوسرے لوگوں سے، ان میں سے ایک اویس کرنی ہے۔ کئی دفعہ دن کے اندر تمنا آتی ہے کہ اللہ کے حبیب سے ملوں، لیکن موقع نہیں مل سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک اور تابعی تھے حرم بن حیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں ویسے کرنے سے ملوں۔ بڑے تذکرے سنے ہیں، ویسے کرنے کی بڑی عظمت بیان کی جاتی ہے، بڑی شان بیان کی جاتی ہے، تو دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ ویسے کرنے سے ملاقات کروں۔ آپ ملاقات کے ارادے سے نکلے، جب یمن پہنچے تو پوچھا بھی اویس کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ اویس یہاں نہیں ہے، کہیں چلے گئے۔ اب اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مقام پر نہیں ٹھہرتے تھے، اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے تھے۔ کس وجہ سے؟ شہرت کے ڈر سے کہ اویس کہیں مشہور نہ ہو جائے، اویس کی حقیقت کو لوگ جان نہ جائیں، اس ڈر سے جگہ تبدیل کرتے رہتے تھے۔ آج ہمارا مزاج کچھ مختلف ہے، ہم خود شہرت کے طالب ہیں۔ وہ لوگ تھے جو شہرت سے بچتے تھے، کیونکہ شہرت ایک آفت ہے، یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو وہ لوگ شہرت سے بچتے تھے، ویسے کرنی جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں کہ ویس کے مقام کو سمجھ نہ لے، ویس مشہور نہ ہو جائے۔ تو آج ہم خود شہرت کے طالب ہیں، اور ایسے طالب ہیں کہ ہم اپنی نیکی کو شہرت کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ آج ہم غریب بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں تو اس کی بھی ویڈیو بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، نیٹ پہ چڑھا دیتے ہیں، جناب میں نے یہ کارنامہ کیا ہے۔ آج رمضان میں ہم راشن تقسیم کرتے ہیں تو اس کی بھی تصویریں بناتے ہیں، نیٹ پہ چڑھا دیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کریں تو اس کی بھی تصویر بناتے ہیں، نیٹ پہ چڑھا دیتے ہیں، تاکہ ہر کسی کو خبر ملے کہ فلاں نے یہ کارنامہ کیا ہے۔ تو ہم شہرت کے طالب ہیں، لیکن ہمارے اسلاف جو ہیں وہ شہرت سے بچا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ وہ جانتے تھے کہ شہرت ایک ہلاکت ہے، انسان کی نیکی برباد ہو جاتی ہے جب ذرہ برابر ریاکاری دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو ویسے کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہرت سے ڈرتے ہوئے جگہ تبدیل کرتے ہیں، لوگ میرے پیچھے نہ آئیں۔ تو حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یمن والوں سے، کہتے ہیں خبر نہیں کدھر چلے گئے ہیں، شاید کوفہ چلے گئے ہوں گے۔ حضرت حرم کوفہ پہنچے، وہاں لوگوں سے پوچھا، وہ بھی کہتے ہیں جناب ہمیں خبر نہیں ہے کہ اویس کہاں ہے۔ وہاں پوچھتے بچھاتے پتہ چلا کہ حج کے دن ہیں، ویسے کرنی تو حج کو چلے گئے ہیں۔ حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ مکہ کی طرف نکلتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں، وہاں آ کر حضرت اویس کو تلاش کرتے ہیں۔ ویسے کرنی پورے مکہ میں نہیں ملتے، ہر جگہ تلاش کیا، صحن حرم میں تلاش کیا، ہر زیارت پر جا کر تلاش کیا، لیکن حضرت اویس کہیں نہیں ملے۔ مکہ سے پتہ چلا کہ اویس تو شاید مدینہ چلے گئے ہیں۔ اب حضرت حرم مدینہ پہنچتے ہیں، مسجد نبوی آقا علیہ السلام کے روضہ پاک کے ارد گرد تلاش کرتے ہیں۔ مدینہ میں جتنی زیارتیں ہیں ہر جگہ پر تلاش کیا کہ شاید اویس کہیں مل جائے، نہ مکہ میں ملے نہ مدینہ میں ملے۔ اب وہاں سے جب واپسی کا سفر لیتے ہیں تو دریائے فرات پر پہنچتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں ایک بوڑھا شخص ہے جو کہ پانی کے ساتھ وضو کر رہا ہے۔ اب وضو کرتے کرتے انہوں نے غور کیا کہیں اویس تو نہیں ہے،
جو نشانیاں انہوں نے سنی ہوئی تھیں ویسے کرنے کی کہ داڑھی اتنی گھنی نہیں ہے، قد ان کا لمبا ہے، جسم پتلا سا ہے اور جسم پر برس کے نشانات ہیں، یہ ساری علامات جب تلاش کی تو اس شخص کے اندر نظر آئیں، جا کر پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ویسے کرنی کا منہ پانی کی طرف ہے اور پیچھے سے آواز دیتے ہیں ویسے کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیچھے نہیں دیکھا، پیچھے دیکھے بغیر کہتے ہیں کہ حرم بن حیان آیا ہے، پیچھے دیکھے بغیر پانی منہ کی طرف ہے۔ اب حضرت اویس کو کیسے پتا چلا کہ پیچھے حرم ہے؟ پہلے کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ایک روحانی قوت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو عطا کرتا ہے، جو اس کے قریب ہوتے ہیں، جو اس کے محب اور اس کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک روحانی قوت عطا کر دیتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عامی لوگوں پہ ظاہر نہیں ہوتی لیکن اللہ کے مقربین پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ بہت سی چیزیں سکھا اور بتا دیتا ہے ان کو، تو ان کی طرف دیکھے بغیر کہتے ہیں حرم بن حیان آیا ہے۔ اب جب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو حضرت حرم بڑے متعجب ہوئے، بڑے حیران تھے کہ جناب میرا تو آپ سے تعارف ہی کوئی نہیں، ملاقات ہی کوئی نہیں ہے، میں نے تو آپ کی علامات و نشانیاں دیکھ کر کہا تھا کہ آپ اویس ہیں، لیکن میری تو کوئی نشانی آپ کو نہیں بیان کی گئی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو ویسے کرنی کہتے ہیں کہ بھائی میری روح تیری روح کو پہلے جانتی ہے، میری روح تیری روح کو پہلے جانتی ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں مشاہدات ہوتے ہیں جو اللہ اپنے مقربین پر ظاہر فرماتا ہے۔ تو حضرت ویسے کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھتے ہیں بھائی کدھر آئے ہو؟ جناب میں آپ سے دعا کروانے کے لیے آیا، میرے لیے دعا فرما دیں، میں نے آپ کے بڑے تذکرے سنے ہیں، بڑا ذکر سنا ہے۔ ویسے کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری اور میری ملاقات جنت میں کروا دے، دوبارہ تیری اور میری ملاقات اللہ جنت میں کروا دے۔ ویسے کرنی دعا فرما رہے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ جاؤ اب چلے جاؤ، مجھے فرصت چاہیے۔ جناب آپ کیا کریں گے؟ ویسے کرنی فرماتے ہیں کہ اب میں اپنے رب کو یاد کرنا چاہتا ہوں، اس کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرنا چاہتا ہوں، ویس بڑا گناہ گار ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، جاؤ اب چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ تو یہ ویسے کرنی ہے کہ جن کو اللہ نے ایسی روحانی قوت عطا فرمائی تھی کہ بہت سی چیزوں کو دیکھے بغیر جان جایا کرتے تھے۔ تو ویسے کرنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت وہ ہیں کہ جن کے فضائل اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا۔ اب کل صحابہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی مشکل بنتی، پریشانی ہوتی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن ایک شخصیت ایسی بھی ہے کہ سارے صحابہ حضور کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں، آقا فرمایا کرتے تھے میرے فلاں غلام کے پاس جا کر دعا کروایا کرو۔ وہ شخصیت کون سی ہے؟ وہ شخصیت حضرت ویسے کرنی کی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جو قافلے جایا کرتے مدینہ شریف یمن سے، تو حضرت اویس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اویس کیسا ہے؟ اب صحابہ کو بٹھایا اور صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ جب کبھی یمن کا سفر ہو تو وہاں میرا ایک غلام ہے، اس سے جا کر ملنا۔ یا رسول اللہ اس کے اوصاف و نشانیاں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو ہی افراد ہیں، ایک وہ ہے اور ایک اس کی ماں ہے۔ باپ اس کا وفات پا چکا ہے اور وہ ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے، ماں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اویس کو برس کی بیماری تھی، اس نے رب تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ شفا عطا کر، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اب ایک نشان اس کے جسم پر برس کا رہ گیا ہے۔ یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے کہ جب اس کے پاس جاؤ، اس سے ملاقات ہو تو اپنی بخشش کی اس سے دعا کروایا، ویسے بخشش کی دعا کروانا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ڈیوٹی لگائی دو صحابہ کی کہ تم نے اسپیشلی جانا ہے ویس سے ملنے کے لیے۔ وہ دو صحابہ کون سے تھے؟ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، اور اپنا جبہ مبارک عطا فرمایا اور فرمایا کہ یہ جبہ میرے ویس کو تحفتاً پیش کر۔ کتنی عظیم ہیں حضرت ویس سے کرنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش بخت ہیں وہ جبہ کہ جس کے لینے کے لیے صحابہ ترسا کرتے تھے،
صحابہ کی تمنا ہوتی تھی کہ وہ ایسی چیز مل جائے جس کا تعلق ہمارے آقا کے ساتھ ہو، جس کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہو، کوئی ایسی چیز مل جائے۔ صحابہ ترستے تھے۔ ویسے کرنی کتنے خوش نصیب ہیں کہ آقا خود اپنا جبہ تحفتاً ویسے کرنی کی طرف بھیج رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جبہ میرا اویس کو دینا، میرا سلام اویس کو دینا۔ یا رسول اللہ، اور حکم کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اویس سے میری امت کی بخشش کی دعا کروانا۔ امت کی بخشش، اتنے اونچے ہیں ویسے کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس سے میری امت کی بخشش کی دعا کروانا۔ یہاں ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جو دعا کرنے والے ہوتے ہیں سارے برابر نہیں ہوتے، اور سب کی دعا برابر نہیں ہوتی، ہر کسی کا لفظ برابر نہیں ہوتا، اور ہر کسی کی ذات برابر نہیں ہوتی، فرق ہوتا ہے، تفاوت ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کرنے کے بعد دعا کے لیے صحابہ کو بھیج رہے ہیں، اور اس سے کہ یہی بات بھی پتہ چلی کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچا پیار کرتے ہیں، نبی پاک اس کو مدینہ میں بیٹھ کر بھی جانتے ہیں۔ ویسے کرنے کی نبی پاک سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن مدینہ میں بیٹھ کر جانتے ہیں کہ ایک اویس ہے جو یمن میں رہتا ہے، اور مدینہ میں بیٹھ کر جانتے ہیں کہ یمنی اویس مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اور محبت صرف ایک طرف ہی نہیں تھی، ویسے کرنی حضور سے پیار کرتے تھے، اور کئی گنا بڑھ کر حضور اویس سے پیار کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر یمنی اویس کو جانتے ہیں تو پھر پاکستان میں اپنے ہر عاشق کو جانتے ہیں۔ پاکستان میں بیٹھ کر کوئی حضور سے پیار کرے گا تو حضور سے بھی جانتے ہیں۔ اگر یہاں پر نبی پاک سے کوئی محبت کا دعویٰ کرے گا تو آقا مدینہ میں اسے بھی جانتے ہیں۔ تو ویسے کرنی کی طرف صحابہ کو بھیجا کہ صحابہ ویس کو سلام بھی دینا، میرا جبہ بھی دینا، اور امت کی بخشش کے لیے دعا بھی کروانا۔ یہ اویس ہیں، اتنے اونچے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اونچا ہونا چاہتا ہے وہ تابع دار بن جائے، اطاعت گزار بن جائے۔ ویسے کرنے کی زندگی جانتے ہیں کیسی ہے؟ ویسے کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہرت کے طالب نہیں تھے۔ آج 1450 سال کے بعد ہم اویس کرنی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اپنے دور میں کتنے مشہور ہوں گے، لیکن اویس کرنی شہرت کے طالب نہیں تھے۔ ساری زندگی چھپ کر گزار دی، کبھی یہیں بیٹھ، کبھی یہاں ڈیرا لگا لیا، کبھی وہاں ڈیرا لگا لیا تاکہ لوگ میرے پیچھے نہ آ سکیں۔ اور ویسے کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھانے پینے میں کیا معمول تھا؟ تازہ کھانا بنا کر نہیں کھاتے تھے۔ جب والدہ وفات پا گئی نا، تازہ کھانا بنا کر نہیں کھاتے تھے، بلکہ راستوں میں اور روڑی کے ڈھیر جو ہیں وہاں سے چھلکے اٹھا لیتے، جو لوگوں نے گرائے ہوتے وہ چھلکے اٹھاتے، پھلوں کے سبزیوں کے، انہیں دھوتے اور وہ چھلکے کھایا کرتے تھے۔ اس انداز میں ویسے کرنے نے زندگی گزاری، اور پہننے کے لیے نیا لباس نہیں کبھی پہنا۔ لوگوں کے گرائے ہوئے کپڑے، اس کے چیتھڑے جو ہیں وہ اٹھایا کرتے، وہ سلائی کر کے ویسے کرنی ان کے لباس بنا کر پہنا کرتے۔ اس انداز میں زندگی گزاری۔ کبھی کوئی تازہ کھانا پیش کرتا تو قبول نہیں کرتے تھے، اور لوگ جب ویسے کرنے کے بارے میں پوچھتے نا، یار ویسے ملنا چاہتے ہیں، تو گلی محلے کے لوگ کہا کرتے تھے یار اس سے کیا ملنا ہے، وہ تو دیوانہ اور پاگل ہے، وہ تو دیوانہ اور پاگل ہے، ہم اس سے مل کر کیا کرو گے۔ اس کا حال یہ ہے کہ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ اب لوگ جب ہنستے ہیں ویسے کرنی روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو دیکھا، صحابہ ہنس رہے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ صحابہ آج بڑی ہنسی آ رہی ہے، بڑے مسکرا رہے ہیں، بڑے کہے زبانوں پر آ رہے ہیں۔ اے صحابہ، جانتے ہو جو اللہ کا رسول جانتا ہے، اگر تم جانتے ہوتے تو تمہارے چہروں پر کبھی مسکراہٹیں نہ آتی۔ جو میں جانتا ہوں مجھ پر ظاہر ہے، اگر تم پر ظاہر ہوتا تو تم کبھی نہ مسکراتے، تمہارا زیادہ وقت روتے ہوئے گزر جاتا۔ اسی وجہ سے ویسے کرنے جب لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھتے تو رویا کرتے تھے کہ یہ لوگ کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ دنیا کی محبت میں کیسے غافل ہیں کہ آج ان کے چہروں پر مسکراہٹیں ہیں، لیکن انہیں قبر کی پرواہ نہیں، لیکن انہیں حشر کی پرواہ نہیں ہے۔ تو ویسے کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
تابعین میں خیر التابعین ہیں، سب سے جلیل القدر تابعی ہیں جن کی عظمت کی گواہی اللہ کے حبیب نے دی ہے۔ تو محتشم سامعین، یہ نیک لوگ ہیں، نبی پاک سے ملاقات نہیں ہے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل بیان فرمائے۔ وجہ کیا تھی کہ ویسے کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کی محبت میں غرق تھے، اپنے رب کی محبت میں غرق ہو چکے تھے۔ راتیں کس انداز میں گزرتی ہیں، دن تو چھپتے چھپاتے گزر جاتا لوگوں سے، لیکن راتیں ساری رات اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ و گریہ زاری میں گزر گئی، کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجود، اور کبھی ہاتھ اٹھا کر داڑھی پکڑ کر رب سے معافی مانگتے ہوئے ساری رات گزر جاتی، روتے ہوئے ساری رات گزر جاتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہوئے ساری رات ویسے کرنے کی گزر جاتی تھی۔ یہ انداز زندگی تھا ویسے کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ تو محتشم سامعین، یہ زندگی، یہ انداز اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سچے مومن بننا چاہتے ہیں، تو پھر ان مقربین کے نقش قدم پر، ان کے طریقے پر چلنا ہوگا، اپنا انداز زندگی بدلنا ہوگا۔ آج ہماری تو ساری زندگی دنیا بناتے ہوئے، دنیا کماتے ہوئے گزر جاتی، ساری زندگی دنیا کماتے ہوئے، دنیا بناتے ہوئے، دنیا سنبھالتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ ہماری راتیں غفلت میں گزر جاتی ہیں، ہمارے دن دنیا داری کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ تو زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر قبر کا نور اور قبر کی روشنی چاہتے ہیں تو پھر انداز زندگی بدلنا ہوگا، اگر حشر کا نور چاہتے ہیں تو پھر انداز زندگی بدلنا ہوگا، پھر راتیں جاگ کر گزارنی ہوں گی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کوئی لمحات ایسے بھی ہونے چاہیے کہ جو ہمارے توبہ استغفار میں گزرے، یا اللہ معاف کر دے، بڑے گناہ گار ہیں۔ دن میں ایک مرتبہ تو ایسا وقت آنا چاہیے کہ یا اللہ بڑے گناہ گار ہیں، معاف کر دے۔ اور بالخصوص رات سوتے وقت جب بستر پر ہم جاتے ہیں تو وہ لمحات ہمارے کسی غفلت میں نہیں گزرنے چاہیے، وہ لمحات اللہ کی یاد میں ہونے چاہیے، وہ لمحات اللہ کے ذکر میں ہونے چاہیے، اور وہ لمحات رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہوئے گزرنے چاہیے کہ یا اللہ گناہ گار ہیں، معاف فرما دے۔ یہ جملے ہماری زبانوں پر ہونے چاہیے کہ یا اللہ خبر نہیں کہ رات ہو رہی ہے صبح اٹھیں گے یا نہیں، آنکھ بند ہو رہی ہے صبح کھلیں گی یا نہیں، صبح ہماری سانسیں چل رہی ہوں گی یا نہیں، ہمیں خبر نہیں ہے۔ یا اللہ اگر یہ رات ہماری آخری رات ہے تو یہ رات تیری رضا والی رات ہونی چاہیے، ہمارے لیے رضا کا اعلان فرما دے، ہمارے لیے بخشش کا اعلان فرما دے۔ یہ ہماری عادت ہر رات کی ہونی چاہیے، ہر رات سوتے وقت یہ جملے ہماری زبانوں پہ ہونے چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک و صالح بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ کریم ہمیں دن اپنی محبت اور یاد میں اور راتیں توبہ استغفار میں گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔